الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. رواہ البخاری و مسلم. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس کی توفیق سے آج ہم لوگ عید الفطر کی خوشی منا رہے ہیں. یہ جو موقع ہے الحمدللہ عید الفطر کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اور اس خوشی کے موقع پر اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 رکعت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یاد کیجئے ان ایام کو جب ہم کرونا کی بیماری میں تھے، عید کی نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکے. رمضان المبارک کے مہینے میں پوری دنیا میں مساجد بند تھی اور جماعت کے ساتھ عبادات کرنا اور پھر لوگوں کا ایک ساتھ مسجد میں جا کر عبادات کرنا، یہ ساری چیزیں بند ہو گئی تھیں. اللہ رب العالمین نے پھر سے ہم کو نعمت دی ہے، پھر سے ہم سب لوگوں نے رمضان مبارک میں ایک ساتھ مل کر رب کی بندگی کی ہے اور آج ایک ساتھ مل کر ہم عید الفطر کی خوشی منا رہے ہیں. یہ رب العالمین کا کرم ہے. دنیا کی جو قومیں ہیں ان کے یہاں بھی عید کا رواج ہے، وہ لوگ بھی عید مناتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو عید ہوتی ہے ہندوؤں سے الگ ہوتی ہے، غیر مسلموں سے الگ ہوتی ہے. غیر مسلموں کے عید میں آپ دیکھیں گے وہ شراب پیتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کے اندر غیر مسلم کو جو تہوار ہوا تھا، وہ لوگ ریلی نکالے تھے، مسلمان کو اس ریلی میں پریشان کیا، مسلمان کو زد و کوب کیا، مارا. یعنی ہندوؤں کے تہوار سے لوگوں کو ڈرنا پڑتا ہے کہ کہیں ان لوگوں سے ہمیں نقصان نہ پہنچے. اور ہم مسلمان خوشی کے موقع پر ہم خوشی بانٹتے ہیں، خوشی کے موقع پر ہم محبت کے گیت گاتے ہیں. ہم لوگوں کی عید رب کی بندگی ہوتی ہے. آپ یاد کریں مسلمانوں کی عید کیسے ہوتی ہے. جب عید کا چاند نکلتا ہے ہم رب العالمین سے دعا کرتے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اللہ سے دعا کرتے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ. ربی وربک اللہ، میرا اور تمہارا رب اللہ. یہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. جس وقت عید کا چاند دیکھتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اسی وقت سے تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ عید کا وقت آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد رب کی بندگی کرتے ہیں، 2 رکعت بندگی کرتے ہیں. یہ ہماری عید ہوتی ہے. پھر بندگی کے بعد مسلمانوں کو امام صاحب اور خطیب صاحب نصیحت کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں. یہ ہماری عید ہوتی ہے. یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ ہم خوشی کے دن پر بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، دل سے یاد کرتے ہیں، زبان سے یاد کرتے ہیں، پورے جسم اور اعضاء و جوارح کے ساتھ رب کی بندگی کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ ہماری خوشی ہے. ہماری خوشی غیروں سے بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے. اسلام نے جو خوشی کا پیمانہ دیا ہے اس کے اندر شراب نوشی نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، اس کے اندر برائی نہیں ہے، اس کے اندر فحش گوئی نہیں ہے، اس کے اندر بے حیائی نہیں ہے. اسلام نے جو خوشی کا موقع دیا ہے اللہ کا شکریہ بجا لانا. یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہم لوگوں کے ساتھ گزرا ہے اور گزر گیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ تھا لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اس کے بدلے تم اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لاؤ، اللہ کا گن گاؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکریہ بجا لاؤ. رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. رمضان میں سب سے خاص بات کیا تھی؟ اللہ کا حکم تھا. اللہ نے ہمیں حکم دیا روزہ رکھو، ہم اللہ کے حکم سے روزہ رکھ رہے تھے اور اس روزہ کی برکت سے ہم نے نماز بھی پڑھی، دعائیں بھی کی، تسبیح بھی پڑھی، استغفار بھی کی، اللہ کو یاد بھی کیا، دلوں کو صاف کیا، سجدے کیے، مسجد آیا.
پاکیزگی حاصل کی، روح کو پاک کرنے کی کوشش کی۔ رمضان میں اللہ کا حکم تھا روزہ رکھو، اور روزے کی برکت سے ہم نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں، ایک نیکی نہیں، ہم نے روزے کی برکت سے بہت ساری نیکی کی ہیں۔ تو وہ روزہ ہمیں پیغام دیتا ہے، رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جس طرح تم نے اللہ کا حکم مانا روزہ رکھو، اسی طرح سے اللہ کا حکم زندگی بھر مانتے رہو، نماز قائم کرتے رہو، روزہ رکھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے رہو، لوگوں کے ساتھ اخوت اور محبت کے پل گزارتے رہو، لوگوں کے کام آتے رہو، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ تو رمضان اللہ کا حکم مانتے رہے، حلال و حرام کی تمیز کرتے رہے، بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی، پانی موجود تھا، کھانا موجود تھا، صرف اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے روزے کی حالت میں کچھ نہ کھاؤ، اللہ کا حکم دیکھتے تھے۔ یہی حکم اور یہی پیغام رمضان کا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا حکم مانتے رہو۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے اللہ کا حکم ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ آپ کو معلوم ہو جائے اللہ نے اس چیز سے منع کیا، آپ اس چیز سے رک جائیں۔ آپ کو پتہ چل جائے اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کام کرتے رہیں۔ رمضان پیغام دیتا اللہ کا حکم مانو، حلال کام کرو، حلال راستے پر چلو، حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو، حرام کام سے بچو، برائی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے روزے دار پسند ہے؟ اللہ کو روزے دار پسند وہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، برائی نہ کرے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ روزہ کی حالت میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہوئے بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے لیکن برائی سے نہیں بچتا، جھوٹ سے نہیں بچتا، اللہ کو ایسے روزے داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کو ایسے مسلمانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے جو مسلمان تو ہے لیکن رمضان کے بعد ہی صحیح جھوٹ بولتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، بے حیائی کا کام کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کو ایسے مسلمانوں کی بھی ضرورت نہیں۔ رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کا حکم مانو۔ صحابہ کرام کتنے اچھے تھے، ہمارے نمونہ ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے لیے قائد ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا صحابہ کرام فوراً اس پیغام پر عمل کر لیتے۔ اللہ کی طرف سے پیغام نازل ہوتا ہے شراب حرام کر دی گئی، شراب حرام کر دی گئی، فوراً سنتے ہی صحابہ نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا اور شراب کو ہاتھ لگانا بند کر دیا۔ ہمیں اگر بتایا جائے کہ بھائی یہ شراب نہ پیو، یہ حرام ہے، سگریٹ نہ پیو، حرام ہے، ٹھیک ہے مولوی صاحب دیکھیں گے، سوچیں گے، چھوڑنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے غور کریں گے، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا یہ حرام ہے، جب آپ کو معلوم ہو جائے یہ کام حرام ہے فوراً رک جائیں۔ اللہ نے کرنے کا حکم دیا، یہ اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسے آپ کو یہ حکم ملے اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے کرنے کا حکم دیا، فوراً آپ اس پر عمل کر جائیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، آئے اور ابھی دروازے پر پہنچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اس صحابی کو نہیں کہا بیٹھ جاؤ، آپ خطبے کے دوران ایسی کوئی بات بول رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ، صحابی کو لگا مجھے کہا جا رہا بیٹھ جاؤ، صحابی گیٹ پہ دروازے پہ بیٹھ گئے، صرف اس لیے کہ ان کو لگا مجھے کہا جا رہا بیٹھ جاؤ۔ تو صحابی ایسے تھے جیسے پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول کچھ آرڈر دیتے ہیں، کچھ حکم دیتے ہیں، فوراً اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی رمضان کا سب سے بڑا اور اہم پیغام ہے اللہ کا حکم مانو، اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں اللہ کا کچھ حکم مانو کچھ نہ مانو، اللہ کا کچھ اللہ کے دین پر کچھ چلو کچھ نہ چلو۔ آپ نے دیکھا نا اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، ایک حکم اللہ کا تھا روزہ رکھو، آپ نے کتنا حکم مانا، بہت زیادہ حکم مانا۔ آپ نے رمضان میں کتنا دین کی پاسداری کی ہے، اچھے مسلمان تھے رمضان میں، ایک سچے مسلمان تھے۔ مسلمان جس کو کہا جاتا ہے وہ عملی نمونہ ہمیں رمضان میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے، تراویح پڑھتے ہوئے، مسلمان کا اچھا اور اعلیٰ نمونہ اگر دیکھنے کو ملتا ہے تو رمضان میں ملتا ہے۔ وہی نمونہ سے مطلوب ہے، رمضان کا پیغام ہے اللہ کا حکم مانو۔ اللہ کا ایک حکم تھا روزہ رکھو، یہ روزہ تو سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے مدینہ میں آنے کے بعد، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا ہے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت بھی نہیں کیے تھے، مکی کی زندگی میں، مکی دور ہی میں معراج کا واقعہ آیا اور نماز کا حکم ہوا تھا، نماز مکے ہی میں فرض ہو گئی تھی، تو روزہ سے پہلے نماز ہے۔ تو جیسے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ہم نے روزہ رکھا اور روزے کی برکت سے اللہ کے دین پر جہاں تک ہو سکا رمضان میں چلنے کی کوشش کرتے رہے، اسی طریقے سے ہم رمضان کے بعد بھی اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان تو چلا گیا لیکن نیکی تو نہیں چلی گئی، نماز تو نہیں ختم ہو گئی، دین کی پابندی تو نہیں چلی گئی، دین باقی ہے، شریعت باقی ہے، اللہ کا حکم باقی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقی ہے، پورا دین باقی ہے۔ رمضان تو ہمیں جگانے کے لیے آیا تھا، رمضان تو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا تھا، ہمیں بیدار کرنے کے لیے آیا تھا کہ مسلمانوں تم سو گئے ہو، تم خواب غفلت میں ہو، تمہارے اندر کچھ کمی آ گئی ہے، کوتاہی آ گئی ہے، اب جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کو یاد کرو، دین کو گلے سے لگاؤ، قرآن پہ عمل کرو، دین پر عمل کرو، خود کو یاد کرو، دوسروں کو یاد کرو، صدقہ و خیرات کرو، غریبوں کو اور محتاجوں کو یاد کرو۔ ہم رمضان میں روزہ رکھتے تھے، غریبوں کو بھی دیکھتے تھے، اپنے آپ کو بھی دیکھتے تھے اور غریبوں کو بھی دیکھتے تھے۔ اور پھر رمضان کا ایک پیغام آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، رمضان میں کس طریقے سے مل کے ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہے، مل کے آج عید منا رہے ہیں، یہاں سے ایک پیغام ملتا ہے کہ آج مسلمانوں کو بھی اسی طریقے سے متحد ہونا چاہیے، ایک جگہ آنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے۔ آج اس وقت مسلمان منتشر ہو گئے ہیں، دنیا میں مسلمان الگ الگ پلیٹ فارم پر ہونے کی وجہ سے، منتشر ہونے کی وجہ سے غیر قوم ہمارے اوپر حاوی ہو گئی ہے۔ مسلمان آج کمزور ہو گیا ہے۔ کیوں کمزور ہو گیا؟ کہ ہم جماعتوں میں بٹ گئے ہیں۔ یہ رمضان پیغام دیتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے روزے کی شروعات ایک ساتھ کی ہے، ایک ساتھ رمضان کا روزہ رکھا ہے، ایک ساتھ عید الفطر منا رہے ہیں، ہم لوگ اسی طریقے سے ایک ساتھ ہو جائیں، مل کر دین پر عمل کریں، ہم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ یہ رمضان کا پیغام ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا ایک اور پیغام ہے کہ ہم رمضان میں اللہ سے مانگتے تھے، رمضان میں اللہ سے مانگتے تھے۔ کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا بابا سے مانگا ہوگا، پیر سے مانگا ہوگا، قبر والے سے مانگا ہوگا۔ دیکھا آپ نے رمضان میں کوئی آدمی یا بابا مجھے دے دو یا پیر صاحب مجھے دے دو، کبھی دیکھا آپ نے؟ رمضان میں صرف اللہ رب العالمین ہر جگہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، صرف اللہ کو یاد کرتی ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہر جگہ صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ رمضان میں ہمیشہ بندہ اللہ کو یاد کیا۔ یہ رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے، نصیحت دیتا ہے، یاد اسی کو کرنا چاہیے، اسی سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہماری دعا کو اللہ کے علاوہ اور کوئی سننے والا نہیں ہے، سب کمزور ہے، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ محتاج ہے، کمزور ہے اور اللہ کے محتاج۔ رمضان پیغام دیتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں اللہ کو یاد کیا تھا، اللہ کو، ایک اللہ کو پکارا تھا، اسی ایک اللہ کو رمضان کے بعد بھی پکاریں گے۔ وہی اللہ رمضان کے بعد بھی باقی رہے گا اور اسی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ جس طریقے سے رمضان میں ہم نے حلال اور حرام کی پرواہ کی ہے، ہم نے دیکھا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، رمضان کے بعد بھی ہم وہی دیکھیں گے، اللہ کا حکم تلاش کریں گے ہمارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اور جس طریقے سے رمضان میں ہم بھوکے رہتے تھے، غریبوں کا احساس ہوتا تھا کہ ہماری طرح کوئی اور بھی بھوکا ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی مسکین ہوگا، سماج میں کوئی ایسا آدمی ہوگا جو لقمہ اور دانہ کے لیے ترس رہا ہوگا۔ آج ہمیں بھوک کی احساس ہو رہی ہے روزہ کی وجہ سے، تو آج اسی احساس کے تناظر میں ہم ان لوگوں کو بھی یاد کریں جو غریب ہیں، محتاج ہیں۔ ہم نے روزے میں رمضان میں صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، زکوٰۃ نکالی ہے۔ رمضان کے بعد بھی غریبوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، حاجت مندوں کو اور جو مسکین ہیں ان لوگوں کو یاد کریں گے۔ رمضان پیغام دیتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین روزے کی حالت میں ایک آدمی سے طلب کرتا ہے کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو، برائی کو چھوڑ دو، غیبت کو چھوڑ دو، بے حیائی کو چھوڑ دو، رمضان کے بعد بھی یہ رمضان تقاضا کرتا ہے کہ تم اسی جگہ اور اسی راستے پر قائم رہنا۔ اور چونکہ اللہ رب العالمین نے رمضان کی مبارک مہینے میں قرآن کو نازل کیا، یہی قرآن ہمارا دستور ہے، دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ اسی قرآن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی
بھائی اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس قرآن کی تلاوت بھی کریں اور اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا ہے، حلال کا حرام کا جو آرڈر دیا ہے، جو حکم دیا ہے، جو رمضان کا منشا ہے، جو رمضان کا پیغام ہے، اللہ کا حکم مانو، ہم کیسے معلوم کریں گے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ مولوی لوگ ہمیں گھماتے رہتے ہیں، ادھر گھماتے ہیں ادھر گھماتے ہیں، ہزاروں قسم کے فتوے دیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب ہمارے گھر میں ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے مسجدوں میں ہے، لائبریریوں میں ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہی قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اور ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس کتاب کو ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ اس کتاب کا ہر ایک زبان میں ترجمہ موجود ہے، ترجمے کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ پیغام، یہ رمضان ایک پیغام دیتا ہے کہ اپنا تعلق کتاب اللہ سے جوڑیں، اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے فرمان سے تعلق جوڑنے کے لیے قرآن سے اپنا رشتہ استوار کریں اور اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی، رمضان کا یہی پیغام ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں، ہر معاملے میں، شادی کریں تو اللہ کا حکم دیکھیں، تجارت کریں تو اللہ کا حکم دیکھیں، کاروبار کریں تو اللہ کا حکم دیکھیں، نماز پڑھیں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھیں، زکوٰۃ دیں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھیں، چلیں پھریں سوئیں کھائیں پیئیں اٹھیں بیٹھیں، ہر معاملے میں اللہ کا حکم دیکھیں۔ یہی رمضان کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ رمضان میں ہم نے جو روزہ رکھا ہے، اخلاص اس روزے کے اندر پیدا فرما دے اور اس روزے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ بار الہ ہمارے تمام روزے کو قبول فرما لے، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے۔ ہم نے جو جو دعائیں کی ہیں اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہماری دعائیں جو چھوٹ گئی ہیں اللہ تو فضل سے وہ دعائیں بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ بار الہ ہم بہت گناہگار لوگ ہیں، ہمیں تو نیک اور ایک بنا دے۔ رمضان کی برکت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور رمضان کے بعد والی جو زندگی ہے ان ایام کے اندر بھی ہمیں نیک اور صالح بنا دے۔ بار الہ رمضان کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکت دے، ہماری زندگی میں برکت دے، ہمارے روزگار میں برکت دے، ہمیں خوشحال بنا دے، ہمارے مال میں برکت دے، ہماری اولاد کو نیک اور ایک بنا دے۔ مسلمان جہاں جہاں دنیا میں رہتے ہیں سہتے ہیں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہم سب لوگوں کے دین کی، ایمان کی اور شریعت کی حفاظت فرما۔ اسلام کو تو سربلندی دے، اسلام کو تو سربلندی دے، اسلام کو وہ عظمت دے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی۔ بار الہ ہم گنہگار ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس رمضان میں جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کے بدلے ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔